اچھے اخلاق اور کردار کے ساتھ خوبصورتی بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، جس کی طرف انسان کا دل خود بخود کھینچا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے باطنی حسن کے ساتھ اللہ نے اپنے تمام پیغمبروں اور رسولوں کو ظاہری حسن سے بھی نوازا تھا۔ چنانچہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے گئے تمام پیغمبروں اور پوری نسل انسانیت میں سب سے حسین اور خوبصورت شکل و صورت کے مالک ہے۔ اللہ نے سلطان عرب و عجم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مثل نہ کسی کو پیدا فرمایا اور نہ کوئی پیدا ہوگا۔ حضور اپنے خوبیوں، کمالات اور ظاہری خصوصیات میں ایسے یکتا ہے کہ اس میں آپ کا کوئی شریک ہی نہیں ہے۔ امام قرطبی نے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل حسن و جمال دنیا میں ظاہر نہیں فرمایا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل حسن ظاہر کر دیا جاتا تو کسی میں حضور کی طرف دیکھنے کی صلاحیت نہ ہوتی۔ اللہ نے محبوب نبی کو ایسا جمال عطا فرمایا تھا۔ دراصل حسن صرف رنگ کی سفیدی، ذہنیت اور ظاہری بناوٹ کے خوبصورت ہونے کو کہتے ہیں، جبکہ جمال پوری جسم کے تمام اعضاء کا درست ہونا اور جسم کے تمام حصوں کے پرفیکٹ ہونے کو کہا جاتا ہے کہ اس سے آگے پرفیکشن کا کوئی تصور ہی نہ ہو۔ لہٰذا اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن و جمال میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمایا تھا، اور جسے ہم پرفیکٹ پرسنالٹی کہتے ہیں۔ اس حقیقت کو شاعر مشرق علامہ اقبال نے یوں بیان کیا ہے کہ دنیا کے رنگ و بو تمام جہاں بھی نظر دوڑائی جائے، اس کی مٹی سے جو بھی حسن و چمک ظاہر ہو رہی ہے وہ یا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چمک دمک سے تعلق رکھتی ہے یا ابھی تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں ہے۔ احادیث کی کتابوں اور صحابہ کرام کے اقوال سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے تمام حصوں میں مکمل تناسب پایا جاتا تھا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو تمام عیب اور نقص سے پاک رکھا تھا۔ حضور پاؤں سے سر تک ایک مثالی شخصیت تھے۔ صحابہ کرام ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری شخصیت اور خوبصورتی کی تعریف، مدح اور شاعری کیا کرتے تھے، جو تاریخی کتابوں میں بھری پڑی ہے، جن میں شاعر اسلام حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مشہور شعر ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ حسن و جمال والا میری آنکھوں نے کبھی کسی کو دیکھا ہی نہیں، اور آپ سے زیادہ جمیل کسی عورت نے جنا ہی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ، انس بن مالک اور عبداللہ ابن عمر، کعب بن مالک، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی خوبصورتی اور جسمانی بناوٹ اور حلیے کو جس طرح بیان کیا ہے، اگر ان تمام روایتوں اور اقوال کو ایک جگہ جمع کیا جائے تو وہ کچھ یوں ہے: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا رنگ گورا اور سفید تھا، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ کا بدن چاندنی سے ڈھال کر بنایا گیا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم نہایت نرم و نازک تھا، جس سے ایک خاص قسم کی خوشبو آتی تھی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ حضور کے جسم کی خوشبو سے زیادہ ہم نے کبھی کوئی خوشبو نہیں سونگھی، یہاں تک کہ حضور کے جسم مبارک سے گرنے والے پسینے کو ہم جمع کر لیا کرتے تھے اور اسے بطور عطر استعمال کرتے تھے۔ لہٰذا حضرت انس کی والدہ بی بی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چمڑے کا بستر بچھایا کرتی تھی، اور حضور اس پر لیٹ کر دوپہر کو آرام فرما لیا کرتے تھے۔ لہٰذا آپ کے جسم مبارک کے پسینے کو وہ ایک شیشی میں جمع کر کے ایک خوشبو کے ساتھ ملا دیا کرتی تھی۔ اسی لیے حضرت انس نے وصیت کی تھی کہ میری وفات کے بعد میرے بدن اور کفن میں وہی خوشبو لگائی جائے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا پسینہ ملا ہوا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال رکھنا پسند فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پٹھے دکھائی کرتے تھے۔ کبھی آپ کے بال آدھے کانوں تک رہتے اور کبھی کانوں کے لو تک اور کبھی کندھوں تک رکھتے تھے۔
اگر سر کے بالوں میں مانگ نکل آتی تو اسے رہنے دیتے، ورنہ مانگ نکالنے کی کوشش فرماتے۔ حضور اپنے سر اور داڑھی میں ایک روز درمیان دے کر کنگھا کیا کرتے تھے۔ آپ ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر اور داڑھی میں ایک روز درمیان دے کر کنگھا کیا کرتے تھے۔ آپ ہمیشہ سر پر تیل لگائے اور کپڑا ڈال دیتے تھے۔ کئی عمر تک حضور کے بال کم سفید ہوئے تھے اور آپ کے داڑھی میں صرف 17 عدد سفید بال تھے، اس لیے آپ نے کبھی قضاب نہیں لگایا، لہٰذا آپ کبھی کبھی مہندی کا غضاب لگانا پسند فرماتے تھے۔ آپ کے بال نہ بالکل گنگرالے تھے اور نہ بالکل سیدھے، بلکہ درمیانی کیفیت کے تھے۔ حضور نے جب حجۃ الوداع میں اپنے بال اتروائے تو وہ صحابہ میں بطور تبرک تقسیم ہوئے۔ بی بی ام سلمہ نے ان بالوں کو ایک شیشی میں رکھا تھا، اور جب کسی شخص کو نظر لگ جاتی یا کوئی مرض ہوتا تو آپ اسی شیشی کو پانی میں ڈبو کر دے دیتی اور اس پانی سے شفا حاصل ہو جاتی۔ حضور کا چہرہ نہایت پر نور و خوبصورت تھا۔ آپ کا چہرہ نہ زیادہ گول تھا اور نہ زیادہ پھولا ہوا۔ آپ کے دانت مبارک آبدار موتیوں کے مانند تھے، جو سفید چہرے کے ساتھ چمکتے تو یعقوب کے موتیوں کی طرح لگتے تھے۔ حضور کی آنکھیں بڑی سیاہ اور سرنگی تھی، جن میں سرخ ڈورے تیرتے دکھائی دیتے تھے۔ جب حضور کی طرف کوئی نظر کرتا تو یوں سمجھتا کہ آپ کی آنکھوں میں سرما لگا ہے، جبکہ آپ کے آنکھوں میں سرما موجود نہ ہوتا تھا۔ پیشانی مبارک کشادہ تھی، پھوئیں باریک اور گھنی تھی، اور دونوں بھویں اس قدر قریب تھی کہ دور سے دونوں ملی ہوئی معلوم ہوتی تھی، اور ان دونوں بھوؤں کے درمیان ایک باریک رگ تھی جو غصے کے وقت ابھر جاتا تھا۔ آنکھوں کے ننگی تنگی اور دراز تھی۔ اللہ نے حضور کو ایسا معجزہ عطا فرمایا تھا کہ ان مقدس آنکھوں سے آپ ایک ہی وقت میں آگے پیچھے، دائیں بائیں، اوپر نیچے، دن رات، اندھیرے اجالے میں بھی یکساں دیکھ لیتے تھے۔ حضور کی ناک نہایت خوبصورت اور نیچی اور خمیدہ تھی۔ ناک کی بلندی سے اس قدر نور چمکتا معلوم ہوتا تھا۔ حضور کے کان مبارک بھی معجزانہ شان تھی۔ آپ خود ارشاد فرمایا کرتے کہ میں ان چیزوں کو دیکھتا ہوں جو تم میں سے کوئی نہیں دیکھتا، اور ان آوازوں کو سنتا ہوں جو تم میں سے کوئی نہیں سنتا۔ پیارے نبی کی رخسار مبارک نرم و نازک تھے، یہاں تک کہ آپ جب گفتگو کرتے تو آپ کے دونوں گال ہموار ہو جایا کرتے تھے۔ حضور کی گردن مبارک نہایت ہی معتدل، سرہائی دار اور تسڈول تھی، جو خوبصورتی اور صفائی میں نہایت ہی بے مثال تھی۔ حضور کی مقدس ہتھیلی اچوڑی اور گوشت سے بھری ہوئی کلائیاں لمبی، بازو دراز، جبکہ ہتھیلیاں نہایت ہی نرم و نازک تھے، جس سے ایک خاص قسم کی خوشبو آتی تھی۔ چنانچہ جس شخص سے آپ فصاحت فرماتے تو وہ اپنے ہاتھوں کو خوشبودار پاتا۔ حضور کا شکم اور سینہ دونوں برابر اور ہموار تھے۔ سینہ چوڑا تھا اور مقدس چھاتیاں بالوں سے خالی تھا، البتہ کندھوں اور کلائیوں پر کچھ بال موجود تھے۔ آپ نہ ہی زیادہ لمبے قد والے تھے اور نہ ہی چھوٹے قد کے، بلکہ آپ کا قد درمیانہ تھا۔ لیکن جب حضور کسی لمبے زر شخص والے کے ساتھ چلتے تو اس سے بھی بلند نظر آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور اس قدر روشن اور پر نور تھا کہ مسلسل دیکھنے پر آنکھیں چٹیا جاتی۔ چہرہ سورج کی طرح روشن تھا اور کوئی شخص بھی آپ کی طرف نظر بھر کر نہ دیکھ پاتا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ چاندنی رات میں دیکھا۔ اس وقت حضور ایک دھاری دار سرخ چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ میں ایک مرتبہ چاند کی طرف دیکھتا اور ایک مرتبہ حضور کے چہرے کو دیکھتا، یہاں تک کہ میں نے فیصلہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چاندنی سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ خضر والے اگر مصر والے میرے محبوب کے اوصاف مبارک سن لیتے
تو حضرت یوسف کی قیمتیں لگانا بھول جاتے، اور زلیخا کو ملامت کرنے والی عورتیں اگر میری محبوب کے پیشانی کو دیکھ لیتی تو ہاتھوں کے بجائے دل کاٹنے کو ترجیح دیتی۔ دراصل یوسف علیہ السلام اور دیگر حسینوں کا حسن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی ایک خیرات ہے۔ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ ہر ایمان والے کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو بھی آپ کی طرح تخلیق نہیں فرمایا ہے، اور نہ آپ کے بعد آپ کے مثل کوئی پیدا ہوگا۔ کسی شخص کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک وہ یہ تسلیم نہ کرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ظاہری اور باطنی کمالات ہر انسان سے بڑھ کر ہے۔